میرے بھائیو، قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ رب العالمین نے روزے کا جو سب سے بڑا مقصد بیان کیا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہر انسان کے اندر شر کا مادہ بھی پایا جاتا ہے اور خیر کا مادہ بھی پایا جاتا ہے، برائی کا مادہ بھی پایا جاتا ہے، بلائی کا مادہ بھی پایا جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر انسان کا ایک ظاہری وجود ہے، ایک معنوی وجود ہے۔ معنوی وجود انسان کا جو ہے وہ ہے نفس انسان کا۔ نفس اچھائی برائی کو نہیں دیکھتا ہے، نفس اپنی خواہشات کو پورے کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے، نفس یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے، اس سے ممانعت ہے یا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح مجھے سیراب کر دیا جائے۔ اسی طرح نفس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنی خواہشات کو پوری کروں۔ ایک مکمل طور پر ایک حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو اس نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، جس کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے۔ وہ اس نفس کو برائی کے کاموں کی طرف نہیں آمادہ کرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے برائی کے کاموں کی طرف۔ تو اصل تقوی میرے بھائیوں، جس طرح انسان رکوع کرتا ہے تو ایک ظاہری طور پر رکوع میں جھکنا ہے، ایک یہ ہے کہ انسان کی انا پرستی بھی جھک جائے، انسان کے اندر جو خودی ہے یہ بھی جھک جائے، انسان کے اندر جو تکبر ہے یہ بھی جھک جائے۔ حقیقی طور پر رکوع یہ ہے میرے۔ اسی طرح حقیقی طور پر سجدہ بھی یہی ہے کہ انسان تمام برائیوں سمیت جھک جائے، سرنڈر کر دے اپنے آپ کو، برائیوں کو چھوڑ دے۔ یہ ہے تقوی میرے بھائیو اصل، اور یہی تقوی حاصل ہوتا ہے روزہ رکھنے کے ساتھ میں۔ روزہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی خواہشات جو ہیں وہ ماند پڑ جاتی، انسان کا دل زیادہ سے زیادہ طاعات کی طرف کرتا ہے، گناہوں سے انسان پھر زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بچاتا ہے اس روزے کی وجہ سے۔ الصوم جنۃ، یہ روزہ ایک ڈھال ہے، یہ انسان کو برائی کے کاموں سے، گناہوں سے، بری مجلسوں سے، ان تمام چیزوں سے روکتا ہے۔ روزے کی حکمتیں میرے بھائیوں مفسرین نے بہت زیادہ لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر انسان بھی ایک مشین ہے۔ دنیا میں ایک مشین جب پورا سال چل رہی ہوتی ہے تو اگر اسے وقفہ نہ دیا جائے تو اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جب اسے تھوڑا وقفہ دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دوبارہ جب چلایا جاتا ہے تو وہ اور اچھی طرح چلتی ہے۔ اسی طرح انسان پورے 11 مہینے کھاتا پیتا رہتا ہے، تو جب رمضان المبارک کا مہینہ وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے تو اندرونی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے اگرچہ کمزوری محسوس ہوتی ہے لیکن اندرونی اعتبار سے اس کو قوت حاصل ہو رہی ہوتی ہے، روح اس کی بیدار ہو رہی ہوتی ہے میرے بھائی، روحانی اعتبار سے وہ زندہ ہو جاتا ہے انسان، اور پھر پورا سال وہ اس طرح اپنی زندگی کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھتا ہے۔ یہ روزہ ایک احساس دلاتا ہے میرے بھائی، ایک شخص ہے پورا سال کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، فراوانی کے ساتھ اس کے پاس مال دولت ہے، تو اس کو غریب کا احساس کیسے ہو، فقیر کا احساس کیسے ہوگا، پیاسے کا احساس کیسے ہوگا اس کا میں؟ جب تک انسان ان مشقتوں کو خود برداشت نہیں کرتا ہے اس وقت تک دوسرے کا احساس انسان کو نہیں ہوتا ہے۔ تو جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے،
مسلمانان عالم روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس کاٹتے ہیں، تو ایک غریب کا، بھوکے کا احساس ہوتا ہے کہ غریب بھی مشقت کے اندر ہوتا ہے، اپنے پڑوسی کا احساس ہوتا ہے، اپنے محلے کے اندر جو یتیم ہیں ان کا خیال، ان کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح جب روزے کی وجہ سے انسان پیاسا ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ میں لوگ پیاسے ہیں وہ کتنی مشقت کے اندر ہے۔ تو اس طرح انسان کے اندر ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان اندرونی اعتبار سے انسان کی روح اسے آمادہ کرتی ہے رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ اسی طرح انسان کے اندر شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، میرے رزق کی قدر معلوم ہوتی ہے انسان کو اس روزے کی وجہ سے۔ تو قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے گئے ہیں تم پر، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔